بلوچستانی سینئر سیاستدان واجہ حاجی لشکری رئیسانی واحدہ میں گمہ ہمراہ داری کنی گیا گمہ گپتران کنی گیا 40 کنٹینر کے ایران چی آتے گئے ای بابتہ کمو آئیے نقطۂ نظر چاہیے کہ آج یہ گوشی کہ واقعی زمینداراں کو یہ ناانصافی ہے یا یہ غذائی قلت اوور کم کرنے کے واسطہ مزن وزیری نیمگا چی کوشش تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب، جس طرح سے ہم ایک غم اور غصہ دیکھ رہے ہیں زمیندار ایسوسی ایشن کے جانب سے اور جو لوکل زمیندار ہیں ان کی جانب سے، آپ اس فیصلے کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ غذائی قلت کو اوور کم کرنے کے لیے ہے یا انہوں نے زمیندار جو ایسوسی ایشن ہے یا لوکل زمیندار ہیں ان کو اوور رول کیا ہے یا ان کو اگنور کیا ہے؟ اس سے ان کو بھی بہت سے معاشی جو ہے پرابلم سے دوچار ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں عوام اور درمیان میں عدم کا فضا ہوتا ہے تو وہاں پھر لوگ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ پاکستان کا جو حکومت ہے اس وقت صوبے میں یا مرکز میں، یہ اسی طریقے کے جو حکومتیں پہلے گزرے ہیں ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان میں ایک اعتماد کا فضا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو نمائندے ہیں یا حکومت ہے جن کو ووٹ دیا ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ معاملات کو صحیح طریقے سے بین الاقوامی اصولوں سے کے بنیاد پہ چل رہے ہیں، تو لوگ احتجاج کرتے ہیں۔ اب یہ جو کل پرسوں منگچر میں واقعہ پیش آیا، اس کا ایک وجہ یہ کہ وزارت خوراک زراعت میں اور مرکز میں یہ آپس میں لائزن کرتے اور ان کو پتہ چلتا کہ ہمارے صوبے میں کون سے اجلاس اس وقت تیار ہیں اور وہ کتنے عرصے میں تعداد کیا ہے، تو اسی حوالے سے ان کو چاہیے رپورٹ کی اجازت دیتے۔ مثلا میں نے سنا ہے کل کسی تاجر کہ جو ٹماٹر ایران سے آیا ہے کراچی تک، اب کراچی میں ایران سے بھی زیادہ سستا ہو گیا، اتنا خراب اور لوگ نقصان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیمپرری ریلیف دینے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی، جس کے نتیجے میں جو ہمارے صوبے کے جو آفت زدہ زمیندار ہیں ان کو تھوڑا سا امید تھا ان کا پیاز اور ٹماٹر شاید اچھی قیمتوں پہ جائے، ان کو نقصان محسوس ہوا اور انہوں نے احتجاج کیا۔ حالانکہ ضرورت یہ تھا کہ ایک ایگریکلچر ہے، پھر اسی طریقے سے چیمبر آف کامرس ہے، وزارت زراعت، یہ مل کے بیٹھ کے ایک فیصلہ کرتے کہ کتنا ٹن یا کتنے تعداد میں ہم باہر سے اجناس منگائیں تاکہ ہمارے لوکل زمیندار کو بھی نقصان نہ ہو۔ باقی دنیا میں یہ ہوتا ہے اس پالیسی کے تحت وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے ہیں، مگر یہاں کسی اور صوبے کو ریلیف دینے کے لیے بہت ہی ایک ٹیمپریری فیصلہ کیا جس میں بڑے تعداد میں کنٹینرز آئے، تو لوگ جنہوں نے فصلیں لگائی تھی، پھر بارش کے بعد ایک بہت بڑا نقصان بھی لوگوں کا ہوا پیاز کا۔ اب بارش سے جب سب کچھ آئے گا تو پھر ہمارا پیاز کا قیمت یا ٹماٹر کا تو کچھ نہیں ہوگا، پھر مزید نقصان ہوگا۔ تو صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کو چاہیے تھا کہ باقی شہروں کو ریلیف دینے کے لیے چیمبر آف جو فیڈریشن چیمبر آف ایگریکلچر اور کامرس تھا، ان کو بٹھا کے اعتماد میں دے کے ایک خاص تعصب سے امپورٹ کا اجازت دیتے تاکہ یہاں قیمتیں اتنے زیادہ تعداد میں نہ گریں۔ تو اس کے بنیاد پہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جو کھڑے فصلیں ہیں اس وقت کلات، منگچر، یہاں کل سیف اللہ اور ذوب میں ان کو نقصان پہنچا، تو اسی لیے انہوں نے احتجاج کیا۔ میں نے آج اخبار میں پڑھا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ سوچ رہا ہے کہ زمینداروں کے خلاف آپریشن کریں گے، ان کو گرفتار کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ایک نیا رد عمل آئے گا جو صوبے اور ملک کے اور صوبائی جو زمیندار ہیں ان کے لیے نقصان ہوگا۔ جی حاجی صاحب، تو ان جو صوبائی ہماری سرکار ہے ان کو زمیندار ایسوسی ایشن کی بات فیڈرل تک نہیں پہنچانی چاہیے تھی کہ پہلے وہ نیگوشیٹ تو کرتے، کیا ان کے ڈیمانڈز اتنے بھی ہارڈ نہیں تھے کہ جو وہ حل نہیں کیے جا سکتے تھے؟ تو یہاں پہ گورنمنٹ کی یا سرکار کی کوتاہی نہیں ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کا یہ کوتاہی ہے کہ وہ انہوں نے پہلے نہ صوبائی جو وزارت زراعت ان سے پوچھا، نہ فیڈریشن چیمبر آف کامرس ایگریکلچر سے پوچھا، تو پھر ضرور جب آپ پوچھیں گے نہیں کسی سے، نہ کوئی ادارہ آپ نے چھوڑا ہے، تو پھر لوگوں کا رد عمل میں یہ ہوگا جو منشر ہو چکا ہے۔ ہر چیز یہاں ٹیمپریری بیس پہ فیصلے ہوتے ہیں، ایمرجنسی بیس پہ ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ادارے تھے، زمینداروں کے اپنے
چھوٹے موٹے ایسوسیشن ہیں, فیڈریشن ہے ایگریکلچر کا, ان سب کے کو اعتماد میں لے کے صوبائی اور مرکزی حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اب اتنے زیادہ تعداد میں یہ جنس انہوں نے منگایا کہ قیمتیں فوراً بالکل گر گئے, اور جو لوگ تاجر ان چیزوں کو مثلا ٹماٹر پیاز کو امپورٹ کر رہے ہیں تاجروں کو بھی نقصان ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مس مینجمنٹ تھا, اور یہ اس کا رد عمل میں کلات منگوچر میں زمینداروں نے احتجاج کیا. جیسے آپ کہہ رہے کہ تنظیمیں ہیں, چھوٹی چھوٹی ایسوسیشن ہے, اسی طرح ایک ٹیچرز ایسوسیشن بھی ہے جو کہ بلوچستان ٹیچرز ایسوسیشن آئینی ہے. آپ وہاں بھی گئے کیمپ میں, ان کی باتیں آپ نے سنی. وہ اپ گریڈیشن کا مطالبہ کریں کیونکہ اپ گریڈیشن سارے صوبوں میں سارے تمام ٹیچرز کی ہو گئی ہے, تو یہاں بلوچستان میں اپ گریڈیشن کے لیے ٹیچرز کو بھوک ہڑتال کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ صوبے میں اس وقت بریگیڈیئر خالد فرید کا بنائے ہوئے پارٹی کی حکومت ہے جو صوبے کے لوگوں کو کہیں نہ کہیں بھی جواب دہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ پھر لوگ احتجاج کر کے سڑک پہ جائیں, تادہ میں بھوک ہڑتال کریں, پھر اس نااہل غیر نمائندہ حکومت کو کچھ نہ کچھ سوچ اور ہوش آئے. اسی لیے باقی صوبے میں تو اپ گریڈیشن ہوا ہے, ہمارے صوبے میں یہ پچھلے کئی ہفتوں سے اساتذہ احتجاج پہ بیٹھے ہیں. کل شاید ان کو صوبائی حکومت ہوش آئے کیونکہ وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں, تو اسی لیے مجبور ہو کے لوگ احتجاج کرتے ہیں. جی, تو یہ بھوک ہڑتال پہ ابھی تک کوئی حکومتی نمائندے دوبارہ سے ان کے پاس نہیں آئے ہیں حاجی صاحب. وہاں پہ لوگ شوگر سے, بلڈ پریشر سے ان کی حالتیں بری ہو رہی ہیں, اور اسکول میں جو ٹیچرز پورے بلوچستان سے یہاں آئے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی پڑھائی بھی خراب ہو رہی ہے. جی دیکھیں, جو غیر نمائندہ حکومت ہے 200-300 ووٹ لے کے وزیر اعلیٰ ہمارے سر پہ مسلط ہوتا ہے. بلوچستان ایک کالونی ہے اور اس کو کالونی کے تحت ٹریٹ کیا جاتا ہے. جب اساتذہ یہاں احتجاج پہ بیٹھے ہیں, اسکولیں بند ہیں, مگر یہ کس کو خیال آئے کہ کون اس بات کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے کہ بچوں کا تعلیم خراب ہو رہا ہے؟ کیونکہ ذمہ دار تو ایک نمائندہ حکومت ہوتا ہے, ذمہ دار ایک وہ شخص عوام کا ووٹ اور عوام کو جواب دے ہو. یہاں تو بہت سارے لوگ اکثر صوبائی حکومت اور ان کے پس پردہ حمایتی جو کہیں نہ کہیں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, وہ عوام کی نمائندگی کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندگی زیادہ کر رہے ہیں. جی حاجی صاحب, یہ نمائندگان تو سیلاب زدگان کی شکایت یہی ہے کہ کیمپس میں نظر نہیں آتے, اپنے حلقوں میں نظر نہیں آتے. ایک اتنی بڑی تباہی سے بلوچستان یا پورے کہیں کہ بلوچستان تباہ ہو چکا ہے, یہی جن کے آپ نمائندوں کی بات کری یہ تو وہاں پہ بھی موجود نہیں ہے. دیکھیں, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ عوام کے صفوں میں تو وہاں جانا ان کے لیے دشوار لگتا ہے. میں نے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا اور مرکزی حکومت پرائم منسٹر سے بھی رابطہ کیا کہ ایک ڈونرز کانفرنس بنائے تاکہ ڈونر کانفرنس کے جو بنیاد پہ جب دنیا مدد کرے گا, مختلف NGOs آئیں گے, مختلف حکومتیں آئیں گے, یہ باقاعدہ ایک ری سیٹلمنٹ اور پھر لوگوں کو پھر سے آباد کرنے کا ایک بہت بڑا جو ہے ٹاسک صوبائی اور مرکزی حکومتوں کو ہے. مگر یہاں لوگ اس تمام حالت سے بھی جو غیر نمائندہ افراد جو کہیں نہ کہیں سے سلیکٹ ہو کے صوبائی حکومت میں بیٹھے ہیں, وہ شاید اس امید میں کہ کچھ نہ کچھ امداد آئے اور اس کو بھی وہ حق کر کے بیٹھے. اسی لیے اکثر نمائندے افراد جو تھوڑے سے بڑے چمچے ہیں وہ ہیلی کاپٹر میں کہیں نظر آتے ہیں, جو چھوٹے موٹے بوت پالسی ہیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. اور میں رابطے میں رہتا ہوں, بہت بڑا بحران ہے, کہیں لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے, کہیں اسکول رہ گئے. اب آئندہ کچھ دن کے بعد اسکول کھولیں گے گرم علاقوں میں, وہاں بچے کہاں بیٹھیں گے, ان کے لیے خوراک کہاں سے آئے گا, اساتذہ کہاں ہے. بہت بڑا آپریشن ہے. مگر آپ نے کہیں بھی صوبائی حکومت یا ان کا پس پردہ آپریشن کے حمایتی کو کہیں بھی آپ نے آفت زدہ علاقوں میں نہیں دیکھا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ صوبہ پورا آفت زدہ ہے اور کچھ لوگ پھر ریاست زدہ بھی ہیں. 40 دن متواتر 50 دن متواتر لوائقین مسنگ پرسنٹ کا سڑک پہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے 40 قدم پہ بیٹھے, وہاں بھی کوئی نہیں گیا. کل ایک ٹیمپریری سا کمیٹی اسلام آباد سے آ کے انہوں نے ان کو اٹھایا, مگر جہاں عوام کے نمائندے نہیں ہیں, کیونکہ یہ طریقہ کار اب طے ہو گیا ہے کہ عوام سے حکومت نہیں ملتی ہے, حکومت کہیں اور ہے. تو پھر اس لیے یہ حکومت کے نمائندے کہیں بھی
آپ کو عوام میں نظر نہیں آئیں گے، نہ آ رہے ہیں۔ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو ریاکشن عوام کا پیپلز پارٹی کے آغا سراج درانی نے جو ہے انکاؤنٹر کیا، وہی اس کی وجہ سے نہیں جا رہے کہ یہاں پہ ان کو بھی عوام کی طرف سے اسی طرح کا ریاکشن ملے گا جس طرح سے ان کو بھگایا گیا کیمپس سے؟ دیکھیں، یہ آسمانی آفت ہے، اس میں تو عوام کا ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ان کے عوام کے نمائندے عوام میں ہوتے۔ اس لیے لوگ ریئیکشن دکھا رہے ہیں کہ سندھ میں پچھلے 14-15 سال سے حکومت ہے اور کرپشن اتنا بھرپور ہوا ہے کہ وہاں کوئی کام بھی نہیں ہوا۔ مثلاً جب آپ کو آج کل تو سیٹلائٹ کا دور ہے، پتہ چلا کہ بہت بڑے پیمانے میں سیلاب اور طوفان آنے والا ہے، مثلاً صوبائی حکومت کو پھر چاہیے تھا کہ وہ منچر لیک کو خالی کرتے۔ آج منچر لیک اور جو سندھ ہے اس کا پانی کا لیول ایک ہے، وہ خالی کرنے کے بجائے شہروں میں گیا تھی۔ صوبائی حکومت کا ریئیکشن آئے گا۔ اگر عوام اپنے نمائندوں پہ اعتماد کرتے تو کہیں ریئیکشن نہیں آتے اس آسمانی آفت کا۔ اس لیے اپنے اعتماد کا فضا ہے، اور یہ جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں ان کا اکثریت وہ ہے جو کہیں نہ کہیں رات کے اندھیرے میں ان کے ساتھ ملتے ہیں اور گڈ پالش کرتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں کا ایک رد عمل ہے ان سب کے خلاف۔ تو بلوچستان میں مجھے تو کہیں نظر نہیں آئے کہ ان کا نمائندہ کہیں نظر آئے یا کہیں کوئی احتجاج کرے یا مرکزی حکومت سے کچھ مانگے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب بھوکے آفت زدہ لوگ پھر مجبور ہو کے اپنا ووٹ ان کو دے دیں گے اور یہ پھر اقتدار میں جی بیٹھیں گے۔ بالکل حاجی صاحب، آپ بلوچستان میں ہوئے اس سیلاب کو آفت سمجھتے ہیں کہ یہ قدرتی آفت ہے؟ کیونکہ اگر 15 یہ 16 ڈیم جو ٹوٹے ہیں، اگر یہ نہ ٹوٹتے تو یہ ٹل سکتا تھا یہ آفت، لیکن کرپشن کے باعث جو کرپشن ہوئی ہے ڈیمز کی تعمیر میں، ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے، ڈیمز یہ بوجھ ہی نہیں برداشت کر سکتی، تو آپ ابھی بھی اس کو آفت، قدرتی آفت سمجھ رہے ہیں؟ بارش تو قدرتی آفت ہے، بہت زیادہ ہوا ہے، مگر ڈیمز تو کرپشن کی وجہ سے ٹوٹے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آفت تو ہے جہاں سے بھی ہے، مگر جب لچکدار لوگوں کو لا کے مسلط کیا جاتا ہے جو سرکاری فنڈ میں کمیشن اپنا جو ہے ماں کا دودھ سمجھتے ہیں، تو اس قسم کے آفت آئیں گے۔ قدرتی آفت بھی ہے، سیلاب زدہ بھی لوگ ہیں، مگر میں یہ کہتا ہوں اس تمام حالت میں عوام کے نمائندہ کہیں عوام میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نوابزادہ حاجی لشکری رئیسان صاحب میں گما گپتران کا نگوتا آئیا بعض مختلف اور ڈائیورس جو بلوچستان مسائل ہیں درو کور کو تو میں گما گپتران کو تھی کہ چوں جیسے اوورکم کرنے کی بھی کوشش ہوتا گا تھا باعدت کہ ایک ٹیبل سر بنشتی سرکار اور جیسے صوبائی سرکار نو چوشی ایک ڈیسیجن بزرگتی کہ زمینداران چی جیسے گپتران بکتے نو چوشی فیصلہ بزرگتی کہ انچی کہ زمیندارہ بھی نقصان مبوتی اور محلوقہ بھی جیسے گرانے نیادہ ٹماٹر یا پیماز گرگ مکبتی، بلے ون سائیڈڈ جو ایسے فیصلہ کنک بوتا کہ چل کنٹینر لوٹائنک بوتا گا آئیے چی بعض غم و غصہ ظاہر پیدا کہ زمینداریں تکا آئینن چلے کہ یعنی حق تلفی بھی گئے کہ ماں وطی کے شارانی سر اچھو وقت داتا گے